الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، بیوی پر شک کرنا کیسا ہے۔ جو مرد اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے، یعنی کہ رزق انسان کو بد دعا کیوں دیتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا علی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی کا لڑنا صرف دو لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ دو نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، دو خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اپنے اس رشتے سے احساس، دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جب میاں اور بیوی کے بیچ میں احساس ختم ہونے لگتا ہے تو دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے، اور میاں اور بیوی کے رشتوں کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، اور جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے وہاں سے یہ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہ مرد عرض کرنے لگا، یا علی، میں شک کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک پیدا ہو جاتا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، اے شخص، شک کرنے کی تین بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ حادثہ، جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے، چاہے وہ اسے دیکھے، سنے یا پھر محسوس کرے، تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر سے اپنے ساتھ ویسا نہیں ہونے دیتا۔ اور دوسری وجہ احساس کمتری، جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور وہ اپنی شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ جھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اے شخص، تم اپنے دماغ میں ان تین وجوہات کو ختم کر دو، اور اے عورت، تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو، اور ہر رات سورہ ناس اور سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھو، اور اپنے رشتے کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرو۔ اللہ کے کرم سے تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے۔ بہت ہی پیارا فرمان ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے پوچھا، یا علی، زندگی میں مصیبت اور عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہے۔
تو وہ حیرت کے ساتھ کہنے لگا یا علی رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ اللہ کا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق فریاد کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس انسان کے لیے پیدا کیا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے ناواقف ہوتے ہوئے مجھے کچلتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹی کھا لیا کرو یا پھر اتنا ہی کھانا نکالا کرو جتنا تم اخیر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ پیروں تلے کچلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں کے نیچے کچلی نہ جائیں اور اس کو اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے کھا سکیں۔ اے شخص، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا اور رزق کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا رات کے وقت ناخن کاٹنا کیسا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے ناخن کاٹ رہا تھا۔ حضرت علی اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص، میں نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو انسان رات کے وقت اپنے ناخن کاٹتا ہے تو وہ تنگ دستی، پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا یا علی اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال پوچھوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص، آج تک میں نے کسی سوال کے جواب سے اپنا رخ نہ موڑا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ یا علی رات کو ناخن کاٹنے سے تنگ دستی، بیماری اور پریشانی کیوں آتی ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو جنت میں سب سے بہترین دھات جس سے لوح محفوظ کو بنایا گیا، اللہ نے اس دھات کا لباس آدم علیہ السلام کے جسم پر پہنا دیا جو ناخن کے مثل تھا۔ اس لباس سے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا جسم ڈھکا ہوا تھا، لیکن افسوس جب آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اور اس پیڑ کے قریب گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو اللہ نے اس لباس کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے جدا کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم انہیں نظر آنے لگا اور اللہ رب العزت نے ناراض ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر بھیج دیا تاکہ آدم اور اولاد آدم یہ ثابت کر سکے کہ وہ جنت میں رہنے کے قابل ہیں یا نہیں، لیکن اس نورانی لباس کا کچھ حصہ انسان کے پیروں کی انگلیوں اور ہاتھوں کی انگلیوں پر رہ گیا۔ اللہ نے رات کو سکون، آرام اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چاند کی روشنی انسان کے وجود کو تذبذ سے ملتی ہے اور معرفت کے قریب لے کر جاتی ہے۔ ناخن کا برنس زندہ انسان کی پہچان ہے۔ جو انسان اپنے جسم کے اس نورانی حصے کو رات کے وقت کاٹتے ہیں تو اس سے اس انسان کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے اور صحت بدتری کی طرف جاتی ہے، اور جو انسان اپنے ناخن کاٹ کر پھینک دیتے ہیں اور یہی ناخن پیروں تلے کچلے جاتے ہیں تو وہ انسان بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے اور تنگ دستی اس کے وجود میں حاوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناخن دن کے وقت کاٹے جائیں اور کاٹنے کے بعد ایسی جگہ نہ پھینکے جائیں جہاں وہ پیروں کے تلے کچلے نہ جائیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ان عورتوں کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو وہ عورتیں کون کون سی ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں آسمان سے روزانہ 12 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک بالغ عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عورتیں پردہ نہ کرنے لگیں۔ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے سر کو چھپا کر نکلو، یعنی کہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کرو۔ نمبر 5، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو دیکھ جائے تو 1000 فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو چاہے مہر میں دینے کے لیے 1 انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ عمر ہوتے ہی نکاح کر لینا چاہیے۔ نمبر 7، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کی۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جب عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ نمبر 9، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی عزت دوسروں سے محفوظ رکھیں اور شوہر کو دل و جان سے چاہنے والی ہوں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی طرح اپنی صورتیں اور شکلیں نہ بناؤ، ایسی عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔ نمبر 11، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اتنا مال و دولت رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے لیکن پھر بھی نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 12، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں اور بیٹی جنت کا پھول ہوا کرتی ہے۔ نمبر 13، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہ سے بچائے گی تو اس عورت پر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ نمبر 14، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بالغ لڑکی سے زنا کیا تو اس نے 70,000 شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ نمبر 15، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو کیونکہ عورت کا پورے جسم پر پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ان 4 مردوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا 4 طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنا، تمام عورتوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم کبھی بھی رشتہ کرنے لگو تو ان 4 مردوں سے بچ کے رہو۔ یہ 4 نشانیاں جن مردوں میں پائی جاتی ہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں اور عورت کو تکلیف دیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو شرابی ہو یعنی شراب کا عادی ہو، ایسے مرد سے کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو، یعنی کہ ایسا مرد جو عورت کو سکون نہیں دے سکے گا، اور یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ نمبر 3، وہ آدمی جو سود کھانے والا ہو، جس کا کاروبار سود ہی ہو، کیونکہ اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر آمدنی میں برکت نہ ہو تو گھر میں سکون نہیں ہوگا۔ ایسے مرد سے بھی کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، وہ مرد جو عورتوں کی صحبت اختیار کرتا ہو، عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہو، عورتوں کی مجلس میں زیادہ جاتا ہو، ایسے مرد اس قابل نہیں کہ ان سے رشتہ کیا جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ 4 مرد تھے جن سے حضرت علی نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے، جب تک کہ وہ اپنے اندر سے وہ تمام غلطیاں دور نہ کر لیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ پاک تمام
بہنوں کو اچھے رشتے نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔